لو جی، اگر یہ وظیفہ اثر نہ کرے، اگر یہ وظیفہ اثر نہ کرے تو تھوک کر چلے جانا، کہنا عمران یار تو خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے۔ اور ویسے ایک بات بتاؤں، جو مجھ پر تھوکے گا نا، میں فضول بات کرنے لگا ہوں، یہ پہلے بتا دوں میں خود کہہ کے اب خود ڈر رہا ہوں کہ خود کوئی تھوک ہی نہ جائے۔ دیکھیں جی، میں یا تو اپنا کوئی عمل آپ کو بتاؤں نا، اپنا کوئی اس طرح کے اپنی طرف سے کوئی خواہ مخواہ کوئی چیز بتا دوں، پھر تو بات ہے اللہ کے نام، اللہ کے رسول کے نام، اللہ کے رسول پر اترا ہوا قرآن، اس کی آیات بتاتا ہوں۔ تو جو ویسے ایک بات یاد رکھیں، شرط لگا کے جو وظیفہ کرے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو اعتماد سے اپنے مضبوط جو ایک بندے کا جو ارادہ ہوتا ہے نا، اس سے جو وظیفہ بنا کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یا اللہ مینوں یہ چاہیے، اللہ دیتا ہے، میرا ازمودہ عمل ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو میں نے یہ کہا تھا تھوک کر چلے جاؤ، یہ نیت ہی نہ بنائے کہ اس پر تھوکیں گے، نہ، آپ کہو رب دے گا، تو کون ہوتا ہے کہنے والا تھوک کر چلے جاؤ؟ کو تیرا وظیفہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کے نام ہے، اسماء الحسنہ ہے جی۔ تو یہ عمل جو بندہ کرتا ہے، یہ عمل ہے عشاء کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی آپ کی دولت پتہ کیا کہے گی ہیں؟ دولت کہے گی آجا میرے بالما، ہیں جی، کیا تیرا انتظار ہے۔ یعنی کہ انشاءاللہ تعالی اگر بیگ بھی آپ کہو گے نا، بیگ نظر آ رہا ہے، دا ویلتھ بیگ، ٹھیک ہے، بیگ بھر کے بھی آپ کہو گے نا تو اللہ دولت دیتا ہے۔ یہ ان بہن بھائیوں کے لیے جو پریشان ہیں، دکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے ظاہر لوگ، دیکھو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا، اصل میں پتہ کیا بات ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک کمی ہے۔ کوئی وظیفہ کیا ہے؟ دعا، پرے، یعنی کہ اللہ کے آگے جو بندہ کہے کہ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے نہیں دیا، تو یہ تو ناشکری ہے۔ اللہ یقین کرو دیتا ہے، اللہ یقین کرو دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ میرے پاس 2 ٹوپی ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ اس طرح کے کلر کی مجھے ٹوپی ملے۔ اب یہ ٹوپی جو ہے زیادہ مہنگی ہے اس سے بھی، اب میں ٹوپیوں کو ریٹ نہیں بتانے آیا، اللہ ہو سکتا ہے کچھ دن بعد وہ مجھے دے دے گا، تو میں پتہ کیا کہوں گا، یار میں گیا، میرے پسند آئی ہے، میں لے لی، وہ نہیں لبی، اللہ اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ پھر اگنور کر جاتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، یار وہ مانگی تھی یہ دی ہے۔ عرض اس طرح ہے کہ آپ کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اگر عشاء کے بعد آپ یہ عمل کرتے ہو نا، تو آپ کی جو انشاءاللہ تعالیٰ غریبیاں ہیں نا، اس طرح ٹلیں گی۔ آپ بلکہ ایک دن کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا، اگلے دن جب آپ اپنے کاروبار میں جاؤ گے، اپنی کسی نوکری پر جاؤ گے، یا جہاں پر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے وہاں پر جاؤ گے، تو آپ کو پتہ لگے گا یار مجھے کوئی اثر ہوا ہے۔ ویسے ایک دن کی بات نہیں ہے، چند دن کریں گے آپ عمل، ٹھیک ہے، کوئی بندہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، چند ہفتے، چلو صحیح، مہینے نہ صحیح، یہ عمل کرتا ہی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے نا۔ تو یہ میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، اب زیادہ بات میں نہیں کرتا۔ یعنی جتنا آپ رب سے مانگو گے اللہ آپ کو ڈبل دے گا، اور جتنی آپ کی محرومیاں ہیں نا، بندہ محروم ہے۔ ہمارے جو یہ ہمارا یہ ایریا جو ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ہے، اس طرح اور بھی ملک ہے، بھوٹان وغیرہ، نیپال، یہ ایک محروم طبقے کے علاقہ ہے۔ بڑے بڑے امیر ہیں، ارب خرب پتی لوگ ہیں، میں مانتا ہوں، اور تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اربوں اربوں کہہ گیا کروڑوں کے حساب سے ایسے لوگ ہیں جو خطے غربت، یعنی غربت کی جو لکیر ہے نا، اس سے بھی نیچے ہیں۔ تو جب وہ وظیفہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ابھی پڑھا ہے شام کو، ہے جی، رات کے 12 ہمیں مل جائے، اس طرح نہیں، چند دن عمل کرو، آپ خود دیکھو گے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے پر آئے گا نا، پھر کوئی اس کو نہیں روک پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ کو ہنٹ دیتا ہوں امیر ہونے کا، اس کے بعد وظیفہ بتاتا ہوں، کبھی اپنے غم اور دکھ لوگوں کو، مخلوق کو نہ سناؤ، خالق کو سناؤ۔ جس کو بنایا گیا ہے نا اس کو نہ بتاؤ، جس نے بنایا ہے اس کو بتاؤ۔ جو بندہ اپنے غم مخلوق کو بتانے چھوڑ دے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو بندہ اپنے دکھ مخلوق کو بتانے کی بجائے خالق کو بتانا شروع کر دے، خالق کو بتانا سٹارٹ کر دے، اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوتا۔
کبھی اس کو کمی نہیں لگتی. اگر وہ غریب بھی ہے نا تو جب اس کو ضرورت پڑتی ہے نا کسی چیز کی, اللہ کہیں نہ کہیں سے کدھروں نہ کدھروں سبب لگا دیتے ہیں جی. تو اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے ویڈیو کو کیا کریں, ضرور لائک کیا کریں. اچھی چیز کو لائک کرنا صدقہ ہوتا ہے. اچھا, جو بندہ اچھی چیزوں کو پسند کرنے کا عادی ہو نا, اس کی زندگی میں اچھائیاں ہی اچھائیاں آتی ہیں. ایک کمنٹ بھی کریں, اپنا نام شہر کا نام لکھا کریں, آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی. اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی دبائیں. سبسکرائب اگر آپ کریں تو سبسکرائب کا میں نے نہیں کہا, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. دوستو, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور ایک ہے تسبیح ملائکہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے پڑھنا ہے استغفر اللہ. یہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ 100 بار, یعنی دونوں کو ملا کر ہے جی, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اس کے بعد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور ایک بہت بڑا میں آپ کو ٹرک دوں گا, آپ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے اللہ آپ کو دے گا. یہ میں بہت بڑا آپ کو وظیفہ جو ابھی یہ جو بتایا وظیفہ یہ کمپلیٹ ہے, یہ کریں انشاءاللہ کبھی آپ کو کمی نہیں لگے گی. لیکن ایک چھوٹا سا ایک اضافہ کر کے میں آپ کو بتاؤں, آپ کے لیے یہ تحفہ ہے, بالکل یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے یہ اس کو تحفہ میں دے رہا ہوں. یہ اتنی بڑی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یار واقعی اتنا اللہ نے عطا کیا. دیکھیں آپ جب پڑھو گے نا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے نا استغفر اللہ, وہ صرف استغفر اللہ نہ پڑھیں, آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب طریقہ بتا دیتا ہوں, دیکھیں آپ نے پڑھنا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ایک کاؤنٹ کریں, پھر دوبارہ پڑھیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس طرح 2 ہو گئے, اس طرح 100 بار پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ عمل نماز عشاء کے بعد کریں, اور بہتر ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے کریں, وگرنہ آپ 2 نفل کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بندہ یہ عمل کرتا ہے جی, دن اس کے اور راتیں اس کی اور ہو جاتی ہیں, دن اس کے اور راتیں اس کی اور ہو جاتی ہیں. یہ مثال ہے پنجابی کی, دن اور تے راتاں اور ہو جان گیاں, او پا تو ایک کم کر کے ویکھتے رہ دن اور تے راتاں اور ہو جان گیاں. یہ مثال ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ کو, اس طرح کی مثال ہے. تو انشاءاللہ تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ پاک آپ کو دے گا. پڑھنا کیسے ہے, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سارا پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں. اب اگر آپ استغفر اللہ پوری نہیں پڑھ سکتے تو صرف اس طرح پڑھ لیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہاں تک بس ہے, یہ 100 بار پڑھ لیں. اگر استغفر اللہ پوری پڑھ لیں, یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو انشاءاللہ تعالی ایسی برکتیں, جتنا گڑ اتنا میٹھا, ایسی برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ اگر آپ نے رکشہ مانگا ہوگا نا, اللہ آپ کو گاڑی عطا کرے گا. جی انشاءاللہ عمل کر کے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا, اللہ اس کو مایوس نہیں کرتے. امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.